السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا کیسی آزمائش کی گھڑی رہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے دہکتی ہوئی آگ تیار کرائی تھی، ایک طرف نار نمرود اور اس کے وہ چیلے چپاٹے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں چلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق حقیقی تھا جو بار بار آگ میں کودنے کے لیے کچوکے لگا رہا تھا۔ بالآخر نبی موصوف بے دھڑک آگ میں کود پڑے اور خدائی فرمان یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، حکم ہوا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کہ آگے آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ آتش نمرود میں عشق حقیقی کس طرح پنپتا اور پروان چڑھتا ہے۔ سچ ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ پھر تصور میں لائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا حکم ہوتا ہے، اپنی بیوی اور بچے کو اس سنسان وادی میں چھوڑ کر آئیے جہاں نہ آدم ذات، ایسا ویرانہ جہاں صرف چلچلاتی دھوپ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی، نہ کوئی قریب اور عزیز، نہ کوئی خبر گیری کرنے والا اور نہ کوئی راہگیر، جہاں نہ اپنوں کا معلوم اور نہ بیگانوں کی خیر خبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا حکم پاتے ہی بیوی اور بچے کو اس جھلسی ہوئی پہاڑیوں اور کھانے پانی سے خالی وادی میں چھوڑ کر آ گئے۔ یہ بالکل نہ سوچا کہ اس تپتی ہوئی وادی میں ممتا کی ماری ایک ماں اور شیرخوار بچے کا کیا ہوگا۔ بس خدا کا حکم ملتے ہی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے اور حکم کو تجسمی شکل دینے میں ذرا برابر بھی تاخیر نہ کی۔ حضرت حجرہ علیہ السلام اور ان کے ننھے منھے بچے پر اس وحشت ناک وادی میں کیا گزری، یہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی فدائیت کا مظہر ہے۔ اس تپتی ہوئی وادی میں وہ شیرخوار بچہ جب دیوار کعبہ سے اینڑیاں رگڑتا تو ماں تڑپ تڑپ کر کبھی صفا کی طرف دیکھتی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے اور پانی مل جائے، اور کبھی دوڑتی ہوئی مروہ پر چڑھتی کہ شاید ادھر کوئی قافلہ گزرتا ہوا دکھائی دے، پھر بھاگی بھاگی بچے کو دیکھنے آتی کہ کس حال میں ہے۔ اس معصوم کو دیکھ کر پھر پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کا چکر لگاتی، اور جب امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تو بے قرار ہو جاتی، کلیجے منہ کو آنے لگتے، تاکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا جو زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور اس وقت سے اب تک اسی طرح جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ فدائیت کا یہ نمونہ اب کون پیش کر سکتا ہے کہ ابھی ایک امتحان ختم نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو گیا۔ جب بچہ بڑا ہو گیا اور اس بوڑھے باپ کو کچھ سہارا دینے کے لائق ہوا تو ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اٹھ اور قربانی کر۔ بیدار ہو کر صبح ہی صبح 2 اونٹ قربان کر دیے۔ 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھتے رہے اور تینوں دن 2 اونٹ اللہ کے لیے ذبح کرتے رہے۔ چھوٹی شب خواب میں حکم ہوا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر۔ صبح حضرت سارہ خاتون سے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ علیہ السلام کے ارادے کی تائید کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت اونٹ پر سوار ہو کر بی بی ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر روایات میں 12 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمان بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا ابا جان، آپ علیہ السلام کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے۔
اللہ نے چاہا تو آپ علیہ السلام مجھے صابرین میں پائیں گے۔ سورۃ الصافات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرمان برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا: یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، مینا کی جانب سفر اور شیطان کی چالیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا: اے حاجرہ علیہ السلام، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس شیریں اور انمول میں ڈوبے ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا: یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ دراصل شیطان ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا تھا اور نصیحت کرنے والے انداز میں کہنے لگا: اے ابراہیم، آخر تم اپنے بیٹے سے کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: میں چاہتا ہوں اسے خدا کی راہ میں قربان کر دوں۔ اس شیطان نے کہا: واہ، کیا تم اپنے اس بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو جس نے پلک جھپکنے دیر کے لیے بھی اپنے خدا کی نافرمانی نہیں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے۔ اس شیطان نے کہا: ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک شیطانی الہام تھا اور شیطان ہی نے تجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس شیطان نے کہا: ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک شیطانی الہام تھا اور شیطان ہی نے تجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برہم ہوئے، غصے میں آئے اور فرمایا: وائے ہو تجھ پر جس نے مجھے مقام نبوت سے ہمکنار فرمایا ہے، اسی نے مجھے اس کام کا حکم بھی دیا ہے۔ بوڑھے آدمی یعنی کہ شیطان نے دوبارہ اپنی بات تکرار کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور اپنے ہاتھوں میں کچھ کنکریاں اٹھائیں اور اسے مار کر بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان کی قوت اور راسخ ارادہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مشغول ہو گئے۔ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخمی سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجھی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا: اے اسماعیل علیہ السلام کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا: وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔
حضرت حاجر علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرمانبرداری کے پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل علیہ السلام کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل علیہ السلام قربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول فرما لی۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کی سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجودہ تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول منظر دیکھنے میں مہو تھے۔ مکہ سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بچوں کی یہ عادت ہے کہ بچے آزمائش و امتحان اور اس قسم کے مواقع پر اضطراب کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رضا الہی کے حصول کے سبب اپنی عادت کو چھوڑ دیا، لہٰذا ہم نے بھی چھری کی عادت، جس کی عادت کاٹنا ہے، تبدیل کر دی اور اس کو اصل کام سے روک دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہوں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں، پھر چھری اچھی طرح تیز کی اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر زور سے کھینچی، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جلدی کرو کہ خدا کے حکم میں عدولی نہ ہو جائے تو شفقت پدری یعنی کہ باپ کی شفقت کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشے جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ اللہ اکبر! وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول منظر دیکھنے میں مہو تھے۔ مکہ سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ مینا کی وادی کے پہاڑ، میدان، یہ آسمان، زمین، ہوائیں، دھوپ، آسمان کے ملائکہ، جنات، سب یہ منظر دیکھ رہے اور ان کے کلیجے جیسے منہ کو آ رہے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، چھری کوئی بال نہ کاٹے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا، چھری کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ چھری نے کہا، اے ابراہیم، میں تیرا حکم مانوں یا تیرے رب کا؟ تو کہتا ہے کاٹ اور تیرا رب کہتا ہے کہ نہ کاٹ۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے تنبا لے کر حاضر ہوئے، پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی، پھر خلیل اللہ نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا،
بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الصافات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرمانبرداری، جرت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔